کہ ہم نے اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے والے بننا ہے انشاءاللہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ اس کے چہرے کو، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سن کر آگے پہنچائے۔ اللہ ہمیں یہ شوق نصیب فرمائے کہ قیامت کے دن بھی چہروں کے تر و تازہ رہنے کی ہمیں فکر ہو۔ کس کس کو فکر ہوئی ویسے؟ سب کو ماشاءاللہ۔ آپ نے کسی کو بتایا پھر؟ چلیں کوشش کریں، سکھائیں سب کو، یہ نہ سمجھے کہ ان کو پتہ ہے تو کیا ہوا، ہم نے اپنا چہرہ روشن کروانا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ پتہ آپ سب کو بھی ہے، یہ باتیں ہم ہر بار سنتے ہیں، بہت بار سنی ہوئی ہیں، لیکن بار بار کیوں بتاتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو زندہ رکھنے والوں میں شامل فرما لے انشاءاللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا چہرہ روشن رہے گا قیامت کے دن، جو اللہ کے نبی کی بات کو سن کے دوسروں تک پہنچائیں۔ دنیا میں روشن چہرے کی فکر ہوتی ہے، اللہ قیامت کی فکر بھی نصیب فرمائے۔ آج ہم ایک اور ایسا عمل سیکھتے ہیں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک لوگ کھڑے ہوئے ہیں میدان محشر میں، اور میرے نبی اپنے امتیوں کو ان میں سے پہچان لیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، وہ ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے جبکہ بادل بھی نہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو ایسے پہچان لوں گا جیسے کوئی شخص اپنے گھوڑے کو پہچان لیتا ہے کہ سارے گھوڑے سیاہ ہو اور اس کے گھوڑے کے سم اور چہرہ سفید ہو، وہ ایسے پہچان لیتا ہے اپنے گھوڑے کو، تو یوں ہی میں اپنی امت کو بھی پہچان لوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو شخص چاہتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ روشن رہے تو اسے چاہیے وہ باوضو رہے، اور جو چاہے اپنی روشنی بڑھا لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باوضو رہنے کی کوشش کریں، اور بڑھا لینے سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہیں، جب بھی ضرورت پڑے تبھی وضو کر لیں، جب بھی آپ کو لگے کہ وضو کر لیں تازہ تو آپ وضو کر لیں تاکہ باوضو رہا جائے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہی صحابی جن کے ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، ہمیں آدھے سے زیادہ دین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، جنہوں نے اپنی بھوک پیاس کو تو برداشت کر لیا، دین سیکھنے سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زیادہ سے مراد یہ ہے کہ وضو کا آزاد ہونے کا حکم ہے نا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونے ہیں، چہرہ دھونا ہے، پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے ہیں، تو وہ یہ کرتے تھے کہ جب وضو کرتے تھے کندھوں تک اپنے بازو دھوتے تھے اور گھٹنوں تک اپنے پاؤں دھوتے تھے، اور فرماتے تھے میرے نبی نے فرمایا جو چاہے اپنی روشنی زیادہ کر لے تو میں اپنی چمک یہاں تک چاہتا ہوں۔ آپ کے لیے ویسے تو عام حالات میں ممکن نہیں ہے، لیکن جب آپ غسل کر رہے ہو وہ موقع ہوتا ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنی ٹانگیں گھٹنوں تک دھو سکتے ہیں، اپنے بازو پورے دھو سکتے ہیں، آپ اس سنت پہ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی روشنی قیامت کے دن بڑھا دے۔ ایک اور روشنی انسان کے ساتھ ہوگی، وہ ہوگی اس کے ایمان کا نور ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسا کامل یقین اور ایمان نصیب فرمائے جو قیامت کے دن ہمارے لیے نور بن کے چمکے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب پل صراط سے لوگ گزر رہے ہوں گے، ایمان والوں کا نور چمک رہا ہوگا، ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا جس کی روشنی میں وہ پل کو پار کر لیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا نور رستے میں بجھ جائے گا، اور وہ منافق ہوں گے اور ایمان والوں سے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی لے لیں تاکہ ہم بھی یہ رستہ پار کر سکیں۔ ان سے کہا جائے گا واپس لوٹ جاؤ دنیا میں اور جا کر اپنا نور تلاش کرو، لیکن واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا آج اپنے لیے نور کا اہتمام کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہمیں درس دے کے گئے کہ کیسے دین کو دنیا تک پہنچانے کی فکر میں اپنے آپ کو فراموش کیے رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آخری وقت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی زوجہ ہیں، وہ آپ رضی اللہ عنہ کے سراہانے بیٹھی ہیں اور رو رہی ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ عائشہ کیوں رو رہی ہے؟
عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہارے بابا کی زندگی میں ایسے کوئی کام ہو گئے کہ جو نبی کی سنت سے ہٹ کے تھے؟ فکر کون سی ہے ابو بکر صدیق کو؟ یہ فکر نہیں ہے کہ میری جائیداد نہیں ہے اس لیے رو رہی ہو، یا تمہارے میرے بعد کیا بنے گا اس لیے رو رہی ہو، بلکہ کہنے لگے مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے کیا نبی کی اتباع میں جو رو رہی ہو؟ عرض کرنے لگی نہیں ابا نہیں میرے ابا جان، آپ نے تو اپنی زندگی نبی پاک کی اطاعت میں اس دن رات گزار دی ہے، اس بات پہ تو میں فخر کرتی ہوں، اس پہ تو شکر کرتی ہوں، مجھے تو اس بات پہ رونا نہیں آ رہا۔ پھر پوچھنے لگے بیٹی پھر کیوں رو رہی ہو؟ پھر رونے کی بات کیا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ؟ عرض کرنے لگی ابا جان آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اس حال میں کہ گھر میں نہ تو نیا کفن موجود ہے اور نہ ہی نئے کفن کے لیے کوئی رقم موجود ہے کہ آپ کے لیے کفن کا اہتمام کیا جا سکے، نہ کفن موجود ہے اور نہ کفن کے پیسے موجود ہیں کہ کفن لا کے آپ کو پہنا دیا جا سکے۔ رونے لگے، روتے ہوئے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے بیٹا اس میں کون سی رونے کی بات ہے، کفن پرانا ہو نیا ہو جانا تو قبر میں مٹی ہو جانا ہے، تم فکر نہ کرو کفن کی، میری یہ جو چادریں 2 میں نے پہنی ہوئی ہیں انہی کو دھو کے مجھے کفن دے دینا، انہی میں دفن کر دینا، اور جب کوئی نیا کپڑا میسر ہو کسی ضرورت مند کو دے دیں، وہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے۔ صحابہ اکرام کی یہ فکر، ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ ہمیں بھی احساس ہونا چاہیے دوسروں کا، صرف عبادات ہی نہیں بلکہ یہ مہینہ ہمیں احساس بھی سکھاتا ہے، گناہوں سے رکنا بھی سکھاتا ہے اور تقویٰ کا درس بھی دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ہم نے پچھلے سبقوں میں ہم نے سیکھا تھا کہ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4۔ کون کون سے؟ چہرہ دھونا، جی وضو کے 4 فرض ہیں، چہرہ دھونا، ٹھیک ہے، اور ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ آج ہم وضو کا مسنون طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ، ذرا دھیان سے بیٹھ لیتے ہیں۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے، نیت کرنا ضروری ہے کہ وہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، آپ کے دل کے ارادے سے آئے ہیں تو وضو کر رہے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھیں اور دونوں ہاتھ دھوئیں، دونوں ہاتھ دھونے کے ساتھ انگلیوں کا خلال کریں، خلال کرنے سے مراد ہے انگلیوں کی خالی جگہوں میں دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اس طرح سے پھیریں، یہ آپ نے ہاتھ دھو لیے اچھی طرح سے، پھر کلی کریں گے، 3 بار کلی کرنا اور اپنے دانتوں کا خلال کرنا، یعنی اچھی طرح اگر مسواک موجود ہے مسواک کر لیں یا پھر اپنی انگشت شہادت کے ساتھ اپنے دانتوں کو اچھی طرح سے رگڑ کر اور منہ کو اچھی طرح سے مل کے پھر کلی کر دیں، 3 بار کلی کریں۔ روزہ نہ ہو تو گرگرا بھی کر سکتے ہیں، یعنی حلق تک پانی لے جا سکتے ہیں، روزے کی حالت میں اس سے بچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی حلق سے نیچے اتر جائے۔ تو طریقے ہیں، اور پھر 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، ٹھیک ہے، اچھی طرح پانی چڑھائیں، ناک کی نرم ہڈی تک پانی چلا جائے اگر روزہ نہیں ہے، اگر روزہ ہے تو بس ناک میں پانی چڑھایا جائے گا، نرم ہڈی تک نہیں لے جایا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حلق میں چلا جائے۔ تو کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے 2 طریقے ہیں، پہلا طریقہ تو یہ کہ دونوں میں الگ الگ آپ نے کلی کے لیے پانی الگ لے لیا، ناک میں چڑھانے کے لیے الگ۔ ایک اور سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی چلو پانی لیا، منہ میں ڈال لیا، جو بچ گیا وہ ناک میں چڑھا دیا، پھر آپ نے کلی کر لی اور پھر دوسری بار پھر اسی طرح، تیسری بار پھر اسی طرح، یہ ایک ساتھ ناک اور منہ میں، پہلے منہ میں پھر ناک میں پانی جاتا ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد پورے چہرے کو آپ دھوئیں گے، سر کے بالوں کی، پیشانی کے جو بال ہیں نا ہمارے سر کے آ رہے ہوتے ہیں، پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ پورا چہرہ اچھی طرح دھونا ضروری ہے، 3 مرتبہ اس کو بھی آپ دھوئیں گے۔ پھر اس کے بعد اپنے بازو دھوئیں گے، دایاں بازو کوہنیوں سمیت، بایاں بازو کوہنی سمیت، دھونے کے ساتھ ہی سر کا مسح کریں گے، اور واضح رہے کہ بازوؤں میں، چہرے میں کوئی بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ اور سر کا مسح کرنے کے لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب انسان سر کا مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے، اپنے ہاتھوں کو تر کر لیں، پانی سے گیلا کر لیں اور اپنے سر کے اوپر یہ انگلیاں رکھیں، پیشانی کے اوپر، پیشانی پہ آپ نے انگلیاں رکھی ہیں اپنی، اور پھر اس کو پیچھے کی طرف لے جاتے جائیں، گدی تک لے جائیں جو ہماری گردن کی جڑ ہوتی ہے،
वहां तक ले जाने के बाद फिर वापस लेके आए। खातिन के बाल जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वापस लाएं तो वो खराब होके यहाँ तक आ जाते हैं। आप चाहें तो उनको बाद में सेट कर लें, अगर नहीं मुमकिन तो आप इस तरह पीछे ले जाने के साथ आहिस्ता आहिस्ता उठा के वापस भी ला सकती हैं हाथों को, ताकि आपके बाल जो हैं वो भी उलझ कर बाहर ना निकले। और फिर उसके बाद कानों का मस्सा करने के लिए 2 अंगुष्ठे शहादत यानी शहादत की उंगली जो है हमारी, वो दोनों हाथों की हम बोलेंगे, कान के सुराख में रखेंगे। जिस तरह हमारा कान बना उसी तरह कान में उंगली घुमाएंगे और फिर दोनों अंगूठे कान की पीछे, मुंह के पीछे, हम जो कान के पीछे दोनों अंगूठों को इस तरह से ये मसा करेंगे। कान का मसा नीचे से ऊपर से नीचे, सर का मसा हो गया, कान का मसा हो गया। और फिर आपने अपने पाँव धोने हैं। पाँव धोने के लिए आप अपने दाएं पाँव से शुरू करेंगे और उल्टे हाथ से पैर धोएंगे, ठीक है। और छोटी उंगली से खलाल करेंगे, उंगलियों का भी, अपने पाँव की उंगलियों का भी खलाल करेंगे जी। ये इस तरह पैर के उंगलियों के अंदर अच्छी तरह से इसको घुमाएंगे, ठीक है। और फिर पूरा पाँव अपने टखने समेत धो लेंगे। इसी तरह फिर दूसरा पाँव, पहला पैर हमने धोया था छोटी उंगली से शुरू किया था, दूसरा पैर हम अंगूठे से शुरू करेंगे। यानी इस तरह से हम अपनी उंगलियों को खलाल करेंगे। छोटी उंगली से शुरू किया, छोटी उंगली पे ही खत्म किया। जारी रखनी तो वुजू मुकम्मिल हो गया और इसके साथ आप हदीस पाक में आता है कलमा शहादत पढ़ेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और जिसने ये पढ़ा वुजू के बाद, अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देते हैं। एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ये दोनों दुआएं वुजू के बाद पढ़ें। हदीस पाक का मफ़हूम है, जिस शख्स ने वुजू किया, अच्छी तरह वुजू किया, फिर 2 रकत नमाज नफिल अदा की, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि जब भी वुजू करें रमजानुल मुबारक में, और तो कोई काम खास होते नहीं है, आप साथ ही 2 नफिल भी अदा कर लें। जब भी वुजू करें, मकरूह वक़्त के अलावा वुजू करें, 2 नफिल पढ़ लें। नबी सल्लम मिराज पे गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आगे किसी के चलने की आहट सुनी तो पूछा ये किसकी चलने की आवाज़ है। बताया गया कि आपके गुलाम बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज़ है। चलते ज़मीन पे हैं, आवाज़ जन्नत में सुनाई देती है। आपने वापस आए दुनिया में, अब बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु से दरियाफ्त किया कि कौन सी ऐसी नेकी करते हो कि तुम चलते ज़मीन पे हो और आवाज़ आसमान में जन्नत में सुनाई देती है। उन्होंने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, वही सारी नेकियां जो सारे लोग करते हैं। हाँ, अलबत्ता एक नेकी ऐसी जरूर है कि मैं बावुज़ू रहता हूँ, और जब भी